بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سجدہ سہو کا بیان چل رہا ہے۔ ماقبل میں صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا تھا، جس میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دینے میں سجدہ سہو کا کیا حکم ہے، اور سجدہ سہو کا موقع، محل، یعنی سجدہ سہو کب ادا کیا جائے گا، اور آخری چیز سجدہ سہو کب ساقط ہو جایا کرتا ہے۔ اب یہاں سے صاحب کتاب اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ سجدہ سہو کس پر لازم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایک بات سمجھیے کہ نماز پڑھنے والے کی حیثیت دو طریقے کی ہوتی ہے، یا تو وہ منفرد ہوگا یا وہ مقتدی ہوگا۔ منفرد جو اپنی نماز تنہا ادا کر رہا ہے، مقتدی جو امام کی اقتداء میں اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ سجدہ سہو دونوں کے سلسلے میں الگ الگ حکم رکھتا ہے۔ منفرد چونکہ اپنی نماز کا ضامن ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی ایسا امر واقع ہو جائے جس کی بنا پر سجدہ سہو کرنا پڑے، تو منفرد خود اس سجدہ سہو کا ضامن ہوگا اور وہ اپنی اسی نماز میں سجدہ سہو کرے گا۔ البتہ مقتدی جو کسی امام کی اقتداء میں ہے، تو وہ اپنی نماز کا ضامن نہیں ہوتا، بلکہ امام اس کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مقتدی کے سہو کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ امام کے سہو کا اعتبار ہوگا۔ اس لیے جب مقتدی سے کوئی سہو ہو جائے تو امام اس کے سہو کی بھرپائی اپنی نماز کے ذریعے سے یا اپنے سجدے سہو کے ذریعے سے نہیں کرے گا۔ لیکن اگر امام سے کوئی سہو ہو جائے تو ایسی صورت میں جہاں امام اپنی نماز کا ضامن ہے، وہ اس سہو کی بھرپائی سجدے سہو سے کرے گا، وہیں پر مقتدی کے سہو کی بھی بھرپائی اپنی ہی نماز میں سجدے سہو سے کرے گا۔ اب چونکہ وہ مقتدی ہے، امام کی نقل و حرکت کی اقتداء اس پر لازم ہے، اس لیے جہاں امام سجدے سہو کرے گا وہیں پر اس کی اقتداء میں مقتدی کو بھی سجدے سہو کرنا لازم ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر منفرد ہے، تنہا نماز پڑھنے والا ہے، تو وہ منفرد شخص اپنی نماز کا ضامن ہوتا ہے، وہ اپنی نماز کا سجدہ سہو خود کرے گا۔ البتہ اگر اقتداء کر رہا ہے، مقتدی ہے، تو مقتدی سے اگر کوئی سہو ہو جائے تو مقتدی اپنی نماز کا تنہا سجدہ سہو نہیں ادا کرے گا، بلکہ سجدہ سہو میں اعتبار امام کے سہو کا ہوگا۔ اگر امام نے کوئی سہو کیا ہے تو ایسی صورت میں امام سجدہ سہو کرے گا اور مقتدی اس کی اقتداء میں ہے، تو جس طریقے سے امام پر سہو ہوا ہے اور اس کے لیے سجدہ سہو لازم ہے، اسی طریقے سے مقتدی کے لیے بھی سجدہ سہو کو مانا جائے گا۔ اسی بات کو صاحب کتاب عبارت میں فرما رہے ہیں، وَيُلْزَمُ الْمَامُومُ بِسَهْوِ إِمَامِهِ لَا بِسَهْوِهِ، اور مقتدی کے لیے سجدہ سہو لازم ہوگا بِسَهْوِ إِمَامِهِ، اپنے امام کے سہو سے، لا بِسَهْوِهِ، نہ کہ اپنے سہو سے، اور مقتدی کے لیے سجدہ سہو لازم ہوگا اپنے امام کے سہو سے، نہ کہ اپنے سہو سے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ مقتدی کے اپنے سہو سے خود اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ مقتدی کے اپنے سہو سے
امام کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. دونوں شکیں یہاں نکالی جا سکتی ہے. وَيُلْزَمُ الْمَامُومُ بِسَهْوِ إِمَامِهِ لَا بِسَهْوِهِ، اور مقتدی پر سجدہ سہو لازم ہوگا اپنے امام کے سہو سے، لا بِسَهْوِهِ، نہ کہ اس کے سہو سے. وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ ثُمَّ يَقُومُ لِقَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ، اور مسبوق اپنے امام کے ساتھ سجدہ کرے گا، پھر اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کے لیے کھڑا ہوگا. وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ ثُمَّ يَقُومُ لِقَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ، اور مسبوق اپنے امام کے ساتھ سجدہ کرے گا. ثُمَّ يَقُومُ لِقَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ، پھر اپنی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کے لیے کھڑا ہوگا. مسبوق کسے کہتے ہیں؟ مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی چند رکعتیں چھوٹ گئی ہو، یعنی امام کے ساتھ شروع رکعت سے وہ شامل نہ ہوا ہو بلکہ اس کی کچھ رکعتیں چھوٹی ہوئی ہو، اسے مسبوق کہا جاتا ہے. تو مسبوق کے لیے حکم فرما رہے ہیں کہ اگر مسبوق امام کی اقتداء میں ہے، امام سے کوئی سہو ہے اور وہ سجدے سہو کر رہا ہے، تو چونکہ مسبوق امام کے ساتھ سلام نہیں پھیر سکتا، لیکن سجدے سہو میں وہ امام کے ساتھ شریک ہوگا، پھر اس کے بعد ہی اپنی بقیہ نمازوں کی وہ قضا یعنی اس کی نمازوں کی بھرپائی کرے گا، رکعتوں کی بھرپائی کرے گا. پھر سے سمجھیے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسبوق ہے، اس کی کچھ رکعتیں چھوٹی ہوئی ہے، وہ امام کے ساتھ آ کر شامل ہوا، اب امام سے کوئی سہو ہوا تھا جس کی وجہ سے امام سجدے سہو کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں مسبوق بھی اس کے ساتھ سجدے سہو کرے گا، کیونکہ وہ ابھی تک امام کا مقتدی ہے. جب تک کہ اقتداء رہے گی تب تک کہ امام کی نقل و حرکت کی اقتداء کی جائے گی، لہٰذا امام کے ساتھ وہ مسبوق بھی سجدے سہو کرے گا، پھر اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کی قضا کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ دوبارہ کھڑا ہوگا. وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ، اور مسبوق سجدہ کرے گا یعنی سجدے سہو کرے گا، مَعَ إِمَامِهِ، اپنے امام کے ساتھ، ثُمَّ يَقُومُ لِقَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ، پھر اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کی قضا کے لیے وہ کھڑا ہوگا. وَلَوْ سَهَا الْمَسْبُوقُ فِي مَا يَقْضِيهِ سَجَدَ لَهُ أَيْضًا لَا اللَّاحِقُ، اور اگر مسبوق نے اپنی ان رکعتوں میں بھول کی جس کی وہ قضا کر رہا ہے، جس کو وہ پورا کر رہا ہے، سجد لہو ایزن، تو اس کے لیے بھی وہ سجدہ کرے گا، لا اللاحق، لاحق نہیں کرے گا. مسبوق امام کے ساتھ سجدے سہو کر لیا، پھر اس کے بعد وہ اپنی رکعتوں کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوا. اب وہ رکعتیں جو وہ امام کے ساتھ چھوڑ چکا تھا، ان رکعتوں کی قضا میں اگر اس سے کوئی سہو ہو گیا، تو ایسی صورت میں صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی اشرمبلالی الحنفی ذکر فرما رہے ہیں کہ مسبوق اس سہو کی وجہ سے دوبارہ سجدے سہو کرے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ پہلا جو سجدے سہو تھا وہ مقتدی ہونے کی بنا پر تھا، اور دوسرا جو سجدے سہو ہے اس میں وہ مقتدی نہیں ہے، امام کی اقتداء میں نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی اس رکعت کا ضامن ہوگا. لہٰذا اگر ان رکعتوں میں مسبوق سے کوئی سہو ہو جائے تو وہ دوبارہ سجدے سہو ادا کرے گا. لا اللاحق، نہ کہ لاحق. لاحق کسے کہتے ہیں؟ لاحق اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص امام کے ساتھ شریک تو شروع سے ہوا، البتہ درمیان میں اسے کوئی ایسا حدث لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے اسے بنا کے لیے جانا پڑا. پھر اس کے بعد جب وہ آیا تو امام کی ایک دو رکعت یا کچھ رکعتیں ہو چکی تھی، پھر امام کے ساتھ وہ اخیر میں شامل ہوا. اب اس کی چھوٹی ہوئی جو رکعتیں ہیں درمیان کی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو وہ امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کر پوری کرے گا. اب اگر لاحق اپنی ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کی قضا میں کوئی سہو کرتا ہے تو ایسی صورت میں لاحق اس سہو کے لیے سجدے سہو نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ شخص امام کے ساتھ شروع رکعت سے شریک تھا
اور آخری رکعت میں بھی شریک تھا اور وہ لاحق ہے، وہ مسبوق نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی رکعت کا ضامن نہیں ہوگا، اس لیے امام کے ساتھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ لاحق اپنی نمازوں میں قرات بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بنا کی صورت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ امام کے ساتھ شریک تھا، لہٰذا الگ سے وہ اپنی رکعتوں کا ضامن نہیں ہوگا۔ امام نے سجدہ سہو نہیں کیا ہے، اس لیے وہ بھی سجدہ سہو نہیں کرے گا، وہ شخص اپنی نماز کو بغیر سجدہ سہو کے سہو ہونے کے باوجود بھی ادا کر لے گا۔ وَلَوْ صَحَ الْمَسْبُوقُ فِي مَا يَقْضِيهِ سَجَدَ لَهُ أَيْضًا لَا اللَّاحِقُ، اور اگر مسبوق بھول جائے ان رکعتوں میں جن کی وہ قضا کر رہا ہے، سجد لہو ایضاً، تو اس کے لیے بھی وہ سجدے سہو کرے گا، لا اللاحق، نہ کہ لاحق۔ ولا یأتی الامام بسجود السہو فی الجمعۃ والعیدین، ولا یأتی الامام بسجود السہو فی الجمعۃ والعیدین، اور امام سجدے سہو نہیں کرے گا جمعہ میں اور عیدین کی نماز میں، اور امام سجدے سہو نہیں کرے گا جمعہ میں اور عیدین کی نماز میں، چونکہ جمعہ کی نماز میں ازدحام زیادہ ہوتا ہے اور عیدین کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی ازدحام زیادہ ہوا کرتا ہے، اور اس میں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو نماز کی رکعتوں کا بھی انہیں خیال نہیں ہوتا، نہ تو تکبیرات کا خیال ہوتا ہے۔ اب اگر ایسی صورت میں عیدین کی نماز میں امام سجدہ سہو کرے گا تو انتشار کی صورت پیدا ہو جائے گی، اور انتشار کی صورت پیدا ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بھاگم دوڑی کا اندیشہ ہے، تو انتشار کی صورت نہ پیدا ہو، اس لیے صاحب کتاب ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ نماز جس میں زیادہ تر ازدحام ہوا کرتا ہے، جیسے جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، اگر اس میں امام سے کوئی سہو بھی ہو جائے تب بھی وہ سجدے سہو نہ کرے گا، تاکہ انتشار کسی قسم کا لاحق نہ ہو۔ ولا یأتی الامام بسجود السہو فی الجمعۃ والعیدین، اور امام سجدے سہو نہیں کرے گا جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں۔ آگے صاحب کتاب ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ ہی بھول جائے تو اب اس کے لیے کیا صورتیں ہیں سجدے سہو کے لیے اور واپس لوٹنے کے سلسلے میں۔ وَمَنْ سَحَى عَنِ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَرْضِ عَادَ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا، اور جو شخص فرض نماز کا قاعدہ اولیٰ بھول جائے، اور جو شخص فرض نماز کا قاعدہ اولیٰ بھول جائے، عاد الیہ، تو اس کی طرف لوٹ آئے، یعنی قاعدے کی طرف لوٹ آئے، کب تک؟ معلوم یستوی قائما، جب تک کہ وہ مکمل یعنی برابر کھڑا نہ ہو گیا ہو، فی ظاہری روایت کے مطابق، وہو الاصح، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز ادا کر رہا تھا تو اس میں 2 رکعت پر بیٹھنا اس کے لیے واجب تھا، لیکن وہ شخص 2 رکعت پر نہ بیٹھتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا، تو کھڑے ہونے کی کچھ صورتیں ہیں، یا تو مکمل کھڑا ہوا ہوگا، یا تو درمیانی طور پر کھڑا ہوا ہوگا، یعنی اس کے پیروں کی کیچیاں مکمل کھلی نہیں ہوگی۔ تو صاحب کتاب وہ ساری صورتوں کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر معلوم یستوی قائما، اگر مکمل کھڑا نہیں ہوا ہے، عاد الیہ، تو وہ قاعدہ اولیٰ کی طرف لوٹ آئے، اور لوٹ آنے کے بعد قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے، اور اس کے بعد وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ ومن سہا، اور جو شخص بھول جائے قاعدہ اولیٰ کو، من الفرد، فرض نماز کے قاعدہ اولیٰ کو، عاد الیہ، تو وہ لوٹ آئے، معلوم یستوی قائما، جب تک کہ اس نے برابر سے قیام نہ کیا ہو، فی ظاہری روایت کے مطابق، وہو الاصح، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ والمقتدی کالمتنفل یعود ولو استتم قائما، اور مقتدی نفل نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، یعود لوٹ آئے، ولو استتم قائما، اگرچہ وہ مکمل کھڑا ہو گیا ہو، یعنی امام کی اقتداء میں مقتدی دوسری رکعت پر نہیں بیٹھا، امام تو بیٹھا تھا لیکن مقتدی نہ بیٹھا، اور تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوا، تو کھڑے ہونے کی چاہے مکمل والی صورت بھی ہو، یعنی مکمل طور پر کھڑا ہو گیا تو بھی وہ واپس
لوٹ آئے اور واپس لوٹ آنے کے بعد امام کی وہ اقتدا کر لیوے، اور اس اقتدا سے اور اس سہو سے امام کے اوپر سجدے سہو لازم نہیں ہوگا، جس طریقے سے وہ نفل نماز پڑھنے والا جو اپنی 2 رکعت شفا کو مکمل کرنے لینے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نفل جو نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہی ہوتی ہے، 4 رکعت اور 8 رکعت نفل نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص 4 رکعت کی نیت نفل کی کر رہا ہے، یا 8 رکعت کی نیت یا 6 رکعت کی نیت کر رہا ہے، تو وہ شخص اس نفل نماز کو 8 رکعت کی صورت میں 4 رکعت کی صورت میں ادا کر لے، ٹھیک بات ہے، البتہ اسے ہر 2 رکعت پر بیٹھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ نفل کا شفا 2 رکعت پر ہی ہوتا ہے۔ اصل نفل 2 رکعت ہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 5 نمازوں میں جتنی بھی نفل نمازیں ساری کی ساری نمازیں 2 ہی رکعت ہے، 4 رکعت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص 4 رکعت نیت سے نفل ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے 2 رکعت بطور شفا بیٹھنا واجب اور فرض ہے۔ اگر وہ نہیں بیٹھے گا تو اس کی وہ 2 رکعتیں مانی نہیں جائے گی، لہٰذا اسے دوبارہ لوٹ آنا پڑے گا، اور لوٹ آنے کے بعد اس کو شفا مکمل کرنا ہوگا۔ تو جس طریقے سے نفل نماز پڑھنے والے کے لیے مکمل کھڑا ہونے کے بعد دوبارہ قاعدے میں آنا ضروری ہے، اسی طریقے سے مقتدی جو اپنی امام کی اقتدا میں ہے، امام تو قاعدے اولیٰ میں بیٹھا ہے اور مقتدی مکمل کھڑا ہو چکا ہے، تب بھی وہ نفل نماز پڑھنے والے کی طرح دوبارہ قاعدے اولیٰ میں لوٹ آئے گا۔ اسی کو صاحب کتاب ذکر فرما رکھے ہیں، والمقتدی کالمتنفل یعود ولو استتم قائما، اور مقتدی نفل نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، یعود لوٹ آئے، ولو استتم قائما اگرچہ مکمل کھڑا ہو گیا ہو۔ فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح۔ وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته۔ صاحب کتاب یہاں قاعدے اولا اگر کسی کا چھوٹ رہا ہے اور وہ کھڑا ہو رہا ہے تو کھڑے ہونے کی چند صورتیں ذکر فرما رکھے ہیں کہ اگر کھڑا ہونا اس طور پر ہے تو اسے واپس لوٹنا ہے یا قیام میں کھڑے ہی رہنا ہے۔ تو یہاں 3 حالتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، نمازی بیٹھنے کے قریب تھا اور قاعدے کا خیال آیا، نمازی بیٹھنے کے قریب تھا اور قاعدے اولیٰ کا خیال آیا اور بیٹھ گیا، بیٹھنے کے قریب تھا، خیال آیا اور وہ بیٹھ گیا، یعنی مکمل کھڑا نہیں ہوا، تب تو سجدے سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ پہلی صورت یاد رکھیے کہ اگر نمازی بیٹھنے کے قریب تھا، قاعدے اولیٰ کا خیال آیا اور وہ بیٹھ گیا، تب تو سجدے سہو بھی لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے سے پہلے اس کا بیٹھنا مکمل ہو گیا۔ دوسری صورت، کھڑا ہونے کے قریب تھا، پہلی صورت میں بیٹھنے کے قریب تھا اور دوسری صورت میں کھڑے ہونے کے قریب تھا۔ تو کھڑے ہونے کے قریب تھا لیکن ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا، مکمل اس کا قیام نہیں ہوا، کھڑے ہونے کے قریب تھا لیکن پورا کھڑا نہیں ہوا اور بیٹھ گیا، تو اس پر سجدے سہو لازم ہے، اس پر، کیونکہ اس کے لیے زیادہ اقرب قیام تھا، تو اس نے قیام کو چھوڑ کر قاعدے میں واپس آیا، اس لیے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے بعد اس کا بیٹھنا پایا گیا، لہٰذا سجدے سہو اس کے اوپر لازم ہوگا۔ تیسری صورت، بالکل کھڑا ہو گیا، مکمل اس نے قیام کر لیا، تو اس کو اگلی رکعت پوری کر لینی چاہیے، اور اگر وہ بیٹھ گیا تو نماز فاسد ہوئی یا نہیں ہوئی، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، صرف سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تو یہاں یہ 3 صورتیں ان عبارتوں میں ذکر صاحب کتاب نے کیا ہے۔ فَإِنْ عَادَ وَهُوَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ كَانَ إِلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي فَسَادِهِ۔ پس اگر لوٹ آیا، فَإِنْ عَادَ پس اگر نمازی لوٹ آیا،
وَهُوَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ، اس حال میں کہ وہ قیام کی طرف زیادہ قریب تھا. سجد للسہو، تو نمازی سجدہ سہو کرے گا. وَإِنْ كَانَ إِلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ، اور اگر وہ بیٹھنے کے قریب زیادہ قریب تھا تو اس کے لیے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. دو مسئلے تو یہاں ذکر کر دیے. نمبر ایک، اگر قیام کی طرف زیادہ قریب تھا پھر بیٹھا تو چونکہ رکن کی طرف منتقل ہونے کے بعد اس نے قاعدہ اولا میں واپسی کی ہے، لہٰذا سجدہ سہو لازم ہوگا. وَإِنْ كَانَ إِلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ، بیٹھنے ہی کے قریب تھا اور بیٹھ گیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. فی الاصح، اصح روایت کے مطابق دو مسئلے یہ. تیسرا مسئلہ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي فَسَادِهِ، اور اگر مکمل کھڑے ہونے کے بعد لوٹا تو اس کی نماز کی تصحیح کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ اس کی نماز فاسد ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. سجدہ سہو کر لینے سے اس نماز کا نقصان بھرپائی کی شکل میں ہو جائے گا. یہاں تک تو صاحب کتاب نے قاعدہ اولا کے بھول جانے کی صورت کو ذکر کیا ہے. اب آگے صاحب کتاب قاعدہ اخیرہ جو کہ فرض ہوا کرتا ہے، اگر کوئی شخص اسے بھول جائے تو اس کے لیے بھرپائی کا کیا حکم ہے اسے ذکر فرما رہے ہیں. وَإِنْ سَهَا عَنِ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ، اور اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ بھول جاوے، عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ، تو لوٹ آئے جب تک کہ اس نے اگلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو. وَسَجَدَ لِتَأْخِيرِهِ، اور اس کی تاخیر کی وجہ سے وہ سجدہ کرے گا یعنی سجدہ سہو کرے گا فرض القعود، قاعدہ اخیرہ کے فرض ہونے کی وجہ سے. وَإِنْ سَهَا عَنِ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ، اور اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ بھول جاوے، عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ، تو لوٹ آئے یعنی قاعدہ اخیرہ کی طرف لوٹ آئے جب تک کہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو. وَسَجَدَ لِتَأْخِيرِهِ فَرْضَ الْقُعُودِ، اور قاعدے کے فرض کی تاخیر ہونے کی وجہ سے وہ سجدہ سہو کرے گا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت والی نماز میں تھا یا 3 رکعت والی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں، قاعدہ اخیرہ سب میں فرض ہے، تو اگر قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر اس کے بعد وہ کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد تو کوئی رکعت ہے ہی نہیں، کیونکہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے. اس فرض رکن کے بعد کوئی دوسری رکعت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص کھڑا ہو جا رہا ہے تو اس میں نہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ قیام کے قریب ہے یا قعود کے قریب ہے، مکمل کھڑا ہونے کے بعد اس میں سجدے کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر جس رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے اس کا سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر اس کا سجدہ نہیں کیا ہے تو اب بھی اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی پڑھی ہوئی نماز کو فرض برقرار رکھ سکتا ہے. لیکن اگر اس نے سجدہ کر لیا تو ایسی صورت میں اس کی فرض نماز نفل کی طرف پھیر دی جائے گی. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ بھول جاوے تو وہ اگلی رکعت کا اگر سجدہ نہ کیا ہو تو لوٹ آئے اور تاخیر رکن کی وجہ سے وہ سجدے سہو کرے. فَإِن سَجَدَ صَارَ فَرْضُهُ نَفْلًا، پھر اگر اس نے سجدہ کر لیا یعنی جس رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوا تھا قاعدہ اخیرہ کو چھوڑ کر اس رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، صَارَ فَرْضُهُ نَفْلًا، تو اس کی فرض نماز نفل ہو جائے گی، یعنی اس کی صفت فرضیت ختم ہو کر اسے نفل کا ٹائٹل مل جائے گا. وَضَمَّ سَادِسَةً ان شاء، اور اگر چاہے تو چھٹی رکعت ملا لیوے. ولو فی العصر، اگرچہ عصر کی نماز میں ہو. والرابعۃ، اور چوتھی رکعت ملا لیوے. فی الفجر، اگرچہ فجر کی نماز میں ہو. ولا کراہۃ فی الضم فیہما، اور کوئی کراہیت کی بات نہیں ہے رکعتوں کے ملانے میں، فیہما ان دونوں نمازوں میں، علی الصحیح صحیح روایت کے مطابق. ولا یسجد للسہو، اور کوئی سجدہ سہو نہیں کرے گا، فی الاصح اصح روایت کے مطابق. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ بھول گیا اور بھولنے کے بعد اس نے جس رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا اس رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، تو اب اس کی پچھلی جو بھی نماز ہے، چاہے وہ فجر کی ہو چاہے وہ اگلی 4 نمازیں ہو، ہر نماز میں وہ اس کی فرضیت ختم ہو جائے گی اور وہ نمازیں اس کے لیے نفل بن جائے گی. اب اگر چاہے تو وہ 1 رکعت ملا کے شفا مکمل کرے. مثلا چوتھی رکعت کا قاعدہ اخیرہ تھا، بھول گیا
5ویں رکعت کا سجدہ اس نے کر لیا، تو اب چونکہ 4 رکعت اس کی مکمل ہو چکی ہے، وہ 4 رکعت شفا کے طور پر نفل بن جائے گی، اور 5ویں 1 رکعت ضائع نہ ہو اس لیے کہا کہ 6ٹھی رکعت اگر چاہے تو وہ ملا لے۔ اور اسی طریقے سے اگر فجر کی نماز ہے، اس نے 2 رکعت پر قاعدہ اخیرہ بھول کر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اختیاراً 4تھی رکعت کو بھی ملا لے، تو اب اس کے لیے یہ نمازیں نفل بن جائے گی۔ اور صاحب کتاب ذکر فرما رہے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں اگر وہ ایسا کر رہا ہے 1 رکعت ملا لے رہا ہے، تو عصر کی 6 رکعت عصر کے بعد تو کوئی نفل اور سنت ہے نہیں، فجر کی 4 رکعت فجر کی نماز کے بعد فرض نماز کے بعد کوئی سنت اور نفل تو ہے نہیں، تو یہاں پر اگلی رکعتوں کی ملانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو صاحب کتاب ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر مجبوری ہے، دوسرا کوئی آپشن اس کے پاس ہے نہیں، لہٰذا فرض کی دوبارہ ادائیگی کی جائے گی۔ پس اگر کوئی شخص سجد سارا فردہ نفلاً سجدہ کر لے تو اس کی فرض نفل بن جائے گی، وضم سادستاً انشاء، اور اگر چاہے تو وہ 6ٹھی رکعت کو ملا لے اگرچہ عصر کی نماز ہو، ورابعتاً، اور اگر چاہے تو 4تھی رکعت کو ملا لے فی الفجر اگر فجر کی نماز ہو، ولا کراہت فی الضم فیہما، اور کوئی کراہت کی بات نہیں ہے رکعتوں کے ملانے میں، فیہما ان دونوں نمازوں میں یعنی عصر میں اور فجر میں، علی الصحیح صحیح روایت کے مطابق، ولا یسجد للسہو، اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کرے گا۔ جی ہاں، یہ 1 رکعت جو ملا لے رہے ہیں چونکہ نفل بن چکی ہے، 2 رکعت کا شفا مل چکا ہے، لہٰذا کوئی سجدہ سہو کی ضرورت یہاں نہیں ہوگی فی الاصح اصح روایت کے مطابق۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.